اسد عزیز صاحب نے گجرات سے پوچھا ہے کہ میرے علاقے کے اندر 2 مساجد ہیں اور ان 2 مساجد کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ مختلف مسلک کی مساجد ہیں، تو کیا وہ جو مختلف مسلک کی مساجد ہیں، ایک اپنا جس مسلک کو وہ حق سمجھتے ہیں اس مسلک کی مسجد ہے اور ایک اور مسجد ہے، تو وہ کہتے ہیں جس مسلک کو میں حق سمجھتا ہوں میں اس مسلک والی مسجد کے اندر جاتا ہوں تو وہاں مسجد میں کوئی نمازی نہیں ہوتا اور میں خود ہی اذان دیتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں، تو کیا اس ویران جو مسجد ہے اس میں مجھے نماز پڑھنی چاہیے یا جو دوسرے مسلک والی مسجد ہے جس کو میں حق نہیں سمجھتا وہاں جانا چاہیے؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ جس مسجد کو آپ مسلکی اعتبار سے درست سمجھتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ مساجد کے اندر یہ مسلکی تفریق کے معاملات کو ختم کرنا چاہیے۔ فرقہ واریت کا یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس میں بریلوی کو بھی آنا چاہیے، دیوبندی کو بھی آنا چاہیے، اہل حدیث کو بھی آنا چاہیے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ سورہ توبہ 10ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسجد کو کون آباد کرتے ہیں؟ وہ جو اللہ پر ایمان لائے، جو نماز پڑھے، جو زکوٰۃ ادا کرے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہو۔ اب جس انسان میں یہ صفات ہو وہ مسجد میں آ سکتا ہے اور مسجد کو آباد کر سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ جو فرقہ وارانہ تعصبات کا معاملہ ہے، ایک تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جس مسجد کا آپ نے ذکر کیا، چونکہ وہاں نمازیں نہیں ہوتی اور بہت افسوس کی بات ہے کہ وہاں نمازیں نہیں، ویرانی ہے، بے آبادی ہے، تو اس کو آباد کرنا چاہیے۔ آپ بہت اچھا کرتے ہیں کہ وہاں اذان دیتے ہیں اور جا کر کے نماز ادا کرتے ہیں، بہت مستحسن، بہت اعلیٰ، بہت مبارک کام آپ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کیجیے، اور وہ گزارش، وہ کام، وہ مؤدبانہ درخواست آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ کچھ اور افراد کو بھی ادھر متوجہ کریں، محلے کے لوگوں کو بھی ادھر متوجہ کریں، حکمت کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ، پیار کے ساتھ دعوت دین دیں، دعوت صلاۃ دیں، نماز کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں، اور نماز کی طرف آہستہ آہستہ حکمت کے ساتھ آپ متوجہ کریں گے، یہ مسجد آباد ہوگی، اللہ اس کی بدولت آپ کی آخرت کو آباد کرے گا۔ یہ مسجد آباد ہوگی، اللہ آپ کے گھر کو آباد کرے گا۔ اور دیکھیے، مسجد آباد کرنا، مسجد کو ویرانی سے بچانا، مسجد کو تلاوت، ذکر، نماز اور مسجد کو دینی ماحول فراہم کرنا کہ وہ لوگ نماز روزے کی طرف آئیں، یہ اتنی بڑی عظیم الشان اور جلیل القدر عبادت ہے کہ اس عبادت کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جب مکہ مکرمہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو کیا ہوا؟ پہلا کام کیا کیا؟ مسجد نبوی کی تعمیر، یہی کام کیا تھا نا۔ اب جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ آپ کا علاقہ، بستی، ٹاؤن، محلہ اسی وقت آباد ہوگا جب آپ پہلے مسجد کو آباد کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محلہ، آپ کا ٹاؤن، آپ کا علاقہ آباد ہو تو پہلے مسجد کو آباد کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ و سیرت طیبہ سے ہمیں لیسن مل رہا ہے، ایک فلسفہ، ایک پیغام اور ایک درس مل رہا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر اس بات کی کمپین چلائیں، تحریک چلائیں اور ان کو اس بات پر متوجہ کریں کہ اس مسجد کو ویران نہ رہنے دیں، اس کو آباد کریں۔ اس کی آبادی سے آپ کی آخرت کی آبادی ہے، اس کی آبادی سے آپ کی دنیا کے اندر آبادی ہے۔ www.darsequran.com